غیبت کو ہم اتنا معمولی کیوں سمجھنے لگے؟ یہ ہمارے علم کی کمی ہے یا اس علم پر ہمارا اتنا یقین نہیں ہے کہ غیبت کے بغیر ہماری بات چیت مکمل نہیں ہوتی؟ اس گناہ کو بڑا گناہوں میں سے جانیے۔ سود بدترین گناہ ہے تو کسی کی عزت پر حملہ کرنا بدترین سود ہے۔ شراب اور زنا سے بدتر گناہ غیبت ہے۔ بیت اللہ کی طرف تو ہم پاؤں تک نہیں کرتے، لیکن ایک مسلمان کی عزت کا تقدس بیت اللہ سے بڑھ کر ہے۔ یہ گناہ ہماری ریاستوں عبادات کو کھاتا جا رہا ہے، نیکیوں کا پلہ ہلکا خالی ہو رہا ہے۔ اپنی نمازوں، تہجد، روزوں، قرآن سے وہ خوف خدا دل میں پیدا کیجیے جو اس گناہ سے آپ کو روک لے، ورنہ ان عبادات کا کیا فائدہ جو آپ کو اللہ کا بندہ نہ بنا پائے۔ غیبت اپنے سے بڑے گناہ بو دیتی ہے، جیسا کہ بہتان اور تہمت۔ اگر کسی کے بارے میں ایسی بات کر دی جو اس میں موجود ہی نہیں تو بہتان کا گناہ اٹھا لیا۔ اگر ہم کسی کی عیبوں کے پیچھے لگیں گے تو جان لیجیے رب ہمارے عیبوں سے پردہ اٹھا دے گا اور رسوائی کی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ غیبت کا ایک سنگین گناہ ہونے کا اندازہ تو ہمیں ہو گیا ہوگا۔ اب اس کا علاج دیکھتے ہیں۔ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ غیبت کے بارے میں آیات احادیث بار بار پڑھیں۔ باتیں کرنا کم کیجیے، کیونکہ جتنا زیادہ بولو گے اتنا ہی غیبت کرنے کا چانس بڑھے گا۔ اب سے تول اور سوچ کر بولنا شروع کیجیے۔ خود کو اس بندے کی جگہ رکھ کر دیکھیں، آپ کو معلوم تک نہیں اور ایک بندہ دوسرے کے سامنے آپ کا امیج اور عزت خراب کر رہا ہے، آپ کے پردے کھول رہا ہے، آپ پر کیا بیتے گی؟ زبان کا اصل تعلق تو دل سے ہے۔ دل معاف کر دے گا یا کسی دوسرے کو برا اور حقیر نہ جانیے گا تو اس کی غیبت بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے دل کی صفائی کریں، سب کو معاف کر دیں۔ لوگوں کی برائیوں کے بجائے ان کی اچھائی باتوں پر دھیان اور توجہ دینا شروع کیجیے۔ اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو اس کی غیبت کر کے اس کے گناہ سے بھی بڑا گناہ مت کمائیں۔ خود کے لیے سزا رکھیں۔ غیبت کی تو نفل یا صدقہ ادا کرنا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ یہ عادت ختم ہو جائے گی۔ یہ احساس تازہ رکھیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں، نہ ہی ہماری کوئی پرائیویسی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے کیمرے اور قلم ہر وقت ہمیں باندھے ہوئے ہیں۔ سب لکھا جا رہا ہے اور اس کا جواب بھی دینا ہوگا۔